ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں اب تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ، میں ہوں محمد یوسف۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری داستان کربلا، شان امام حسین، واقعہ کربلا، بس ہم اس داستان کو انشاءاللہ آج ہی مکمل کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب بی بی زینب شام پہنچی، یزید کے ساتھ مکالمہ ہوا، یزید کی گستاخیاں دیکھ کر لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ سنیے واقعہ، بس یہیں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر دیں گے اور پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ بہرحال یہیں سے دربار شام میں یزید کی گستاخیاں دیکھ کر اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا جو کلیجے کو کاٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا کہ ایک شامی کھڑا ہوا، حسین کی بیٹی بھی دربار میں موجود ہے، حسین کی بہن بھی دربار میں اور گھرانہ رسول کی خواتین بھی۔ ایک شامی کھڑا ہوا، کہنے لگا یزید، ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید، اسے میری کنیزی میں دے دو۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کانپنے لگی، یہ سننا تھا کہ آپ کانپنے لگی۔ وہ سیدانی کی طرف طلب کیا تھا جس کے بارے میں کہا یزید نے، میں بس نام نہیں لوں گا، بس کانپنے لگی۔ اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی۔ جناب زینب نے بچے کو تسلی دی اور بآواز بلند سے کہا کہ کیا بکتا ہے تو، مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ ہوا۔ یزید نے پہلے تو بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، میں چاہوں تو ایسا کر لوں گا، دے دوں گا کنیزی میں، لیکن بالآخر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گئی اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے چلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل چور کو کہ اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو کہ سنبھل جائے، آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ نہ کوئی لشکر، نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم و ستم کے پردے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کی نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور قبر تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ داستان آگے بڑھتی ہے اور اب اختتام کی طرف بڑھے داستان۔ اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ۔ واقعہ مختصراً ان خطبوں پر خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہوا۔ جب انقلاب برپا ہونا شروع ہوا، جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کی اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، اور پھر جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے اس پر شامیوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک باغیوں کا گروہ ہے جس کو لایا گیا ہے۔ یزید کو اب اس سب کا احساس ہونے لگا اور یزید سمجھنے لگا کہ اب خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ پھر کھلے عام یزید کی مخالف کرنے لگے۔ یہ بھی ہوا، یہ ایک واقعہ تو بات کیا ہے کہ یزید کے اپنے بیٹے نے یزید کی مذمت کی تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی ہوا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر آئی کہ ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کا لال کا سر، اور اس طرح ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے۔ بالآخر میں نے کہانی کو مختصر کیا، بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ہاں، قید گزاری 1 سال کی۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا ہم اپنے پیاروں کو تو جی بھر کے رو بھی نہیں سکے۔ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں امام حسین۔ اس کے بعد ظلم کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ کب روتے اہتمام کے ساتھ، اپنے پیاروں کو ہم رو بھی نہیں سکے، جناب زینب نے کہا۔ وہیں پر شام میں ایک مکان میں حسین کا پرسہ ہوا، بیویاں آئیں، باقاعدہ امام حسین کا پرسہ ہوا، پہلے مجلس سے شام میں ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان قیدیوں کو واپس مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر، قافلہ شام سے مدینہ جا رہا ہے، پہلے کربلا گیا، چالم کے موقع پر کربلا گیا اور پھر وہاں سے مدینہ۔ اب یاد کیجئے گا جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، 28 رجب کس عالم میں گئے تھے جناب زینب، عباس، علی اکبر، قاسم، علی اصغر،
محمل پر سوار کر رہے ہیں لوگوں، اور اب یہ قافلہ مدینہ کس عالم میں پہنچ رہا ہے؟ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، بس عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے، مدینہ میں کہرام برپا ہے۔ جناب زینب کبریہ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے۔ اب داستان ختم ہو رہی ہے۔ داستان جب شروع ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے نا، کل حسین گئے تھے نانا کے روزے پر، کہا تھا چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ اب جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچی۔ مدینہ سے مدینہ تک کا سفر اس میں بس ختم کر رہا ہوں داستان، بس وہاں سے روزے پر پہنچی۔ کیا ہوا؟ شاعر کی زبانی سن لیجیے۔ روزے پہ مصطفیٰ کی اداسی سی چھائی ہے، کیوں ارے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں، ارے میں تو چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں، ارے نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، پولو مقام پہ چھا گئی غم کی اداسیاں، نانا حرمے کے بازار میں گئے ہم، سرے برہنہ کوفوں کے دربار میں گئے ہم۔ جناب زینب مکالمہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نانا نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ندا، نانا ہزار تنہا جفا کی لعینوں نے غموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے، نانا عجیب سا ہم پہ گزر گئے، ارے رنج و عالم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ کیا کہہ رہی ہیں جناب زینب؟ نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی۔ آپ کو یاد ہے نا، مکے پہنچے تھے، خدا کا گھر ہے، وہاں گئے قتل کرنے کے لیے، فوجیوں کے لباس میں، حاجیوں کے لباس میں فوجی آئے تھے گروپ میں، اور مکہ چھوڑ کر گئے، کہاں گئے؟ کربلا جنگل میں۔ نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کر جنگل کی راہ لی، نانا شہید ہو گئے بھائی کے جان نثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار، نانا بلا کے پن میں قیامت کا رنگ پڑا، بھائی بھائی سے باپ بیٹے سے بچھڑ گیا، نانا تمہارے شکل کا فرزند جو ایک تھا، کھا کر سرے جگر پہ وہ مرحومی سے چل بسا، نانا شکی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ارے ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید، نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، ارے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت نے بھائی جان کو پیاسا کر گئے، نانا تنہا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، جو ابھی آپ نے داستان سنی ہے، تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، اسیر صاحب تدہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے مثل گنہگار کستن، نانا ہم اپنے حال پہ روئے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار۔ اور ایک آپ نے سنا کہ جب وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جناب زینب کے بارے میں، ایک ایک کا نام پوچھ رہا تھا کہ پانی ستم نانا بتاتا جاتا تھا شمر کہ ایک کا نام جناب زینب غزی ہے، وہ کلثوم دل فگار ہیں، ارے انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا بشعار، نانا جب یہ واقعہ بیان کیا کنیزی میں طلب کرنے والا، نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کی چھتی، چونکہ پردہ تھی نہیں نا تو ایک بیوی پیچھے تھی دوسری بیوی کی چپتی تھی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف زمین میں زینب نہ گر گئی، ارے اتنی میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا، ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تزیان ستم جھیلتے رہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ لائے ہیں شام سے، بتانے کا وقت نہیں تھا اس لیے میں عرض نہیں کر پایا کہ جناب سکینہ واپس نہیں آئی تھی کیونکہ ان کا شام میں انتقال ہو گیا، بھائی شہید ہوئے نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ لائے ہیں شام سے، اب تک ہیں نیند رسی کی شانوں کو دیکھ لو نانا، ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو نانا، زینب جو رو رو کے کرتی تھی قبر نبی پہ پین، تھر تھرا رہا تھا روزہ سلطان مشرقین، بس ختم کر رہا ہوں نثار یہ غمناک داستان، روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان، قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا، پھر مدینہ پہنچ گیا، یہ مدینہ سے مدینے
تک کا داستان ہے۔ سلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تمام تر نظریات میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئے داستان کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔